میں درخواست کرتی ہوں کہ عبداللہ بھائی آپ اس مائکروفون کو سنبھالیں. شکریہ. سب سے پہلے میں ایک بار پھر سے علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے یوم سر سید کے 28ویں سالانہ مشاعرے میں آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ مشاعرہ شروع ہو، ہر سال مجھے 2 باتوں کی یاد دہانی کرانی ہوتی. آپ سب جانتے ہیں کہ مشاعروں کی اپنی تاریخ ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، اور لیکن سر سید کی حکمت عملی کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے کچھ روایات میں تبدیلی کی. کچھ اچھی روایات مجبوراً ختم کی گئیں اور کچھ غیر صحت مند روایات ضرورتاً ختم کی گئی. جیسے تقدیم و تاخیر کی روایت میرے خیال سے امریکہ کے مشاعروں کے لیے صحت مند نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. دوسری روایت جو مجبوراً ختم ہوئی ہے، وقت کی قلت کی خاطر ہر سال 10 سے 12 تک شعراء مدعو کیے جاتے ہیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے، اور اس میں مشاعروں کی جو ایک بڑی اچھی روایت رہی ہے کہ وہ ایک سیکولر اور جمہوری ادارہ ہے جہاں بغیر مذہب و ملت کے امتیاز کے اچھے برے، چھوٹے بڑے، مقامی غیر مقامی ہر طرح کے شعراء کو موقع دیا جاتا تاکہ ایک دوسرے کی انٹریکشن سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہو سکیں. لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے بہت سے مقبول شعراء جو دوسرے شہروں میں بلائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر میں جن کی بین الاقوامی حیثیت ہے. ڈاکٹر ستپال آنند بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو ایک طریقے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا کلام نہیں سن پاتے، اور جب تک یہ کمیونٹی کسی ایسے حال کا انتظام نہیں کرتی جہاں ہمارا اپنا اختیار ہو، ہم لوگ اسے بھگتتے رہیں گے. اب میں اس کے لیے مشاعرے کی صدارت کے لیے محترم جناب شان الحقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی صدارت قبول کریں. ہم سب تائید کرتے ہیں اور اس کے ادبی وقار میں اضافہ کریں. شکریہ. آخری بات مشاعرے سے پہلے مجھے جو کہنے کی ہے، جیسا ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ یہ مشاعرہ محترم جناب کیفی اعظمی کی یاد سے منسوب ہے. کیفی صاحب اس مشاعرے میں 2 بار شریک ہو چکے، 1988 میں پہلی بار، اور 1992 میں ایک ان کا جشن منایا گیا تھا جس میں ایک پلے بھی تھا، تمہاری امرتا. ہمارے کیفی کا موقع نہیں کہ کیفی صاحب پہ زیادہ گفتگو کی جائے. اتنی بات کہوں گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا جو فلسفہ حیات اور ان کے طرز حیات میں اس قدر ہم آہنگی ہوتی. کیفی صاحب کے لیے ان کے داماد جاوید اختر نے ایک نظم لکھی ہے، اور جسے آج میری خواہش تھی کہ ان کی کیفی صاحب کی بیٹی شبانہ اعظمی یہاں پڑھیں، لیکن مجھے کال کرنے میں انہیں دیر ہو گئی، ان کا کوئی دوسرا ایک انگیجمنٹ ہو گیا، اس لیے آپ مجھے بھگتیے. میں جاوید اختر کی نظم پڑھ رہا ہوں. نظم کا عنوان ہے عجیب آدمی تھا وہ. عجیب آدمی تھا وہ، محبتوں کا گیت تھا، بغاوتوں کا راگ تھا. کبھی وہ صرف پھول تھا، کبھی وہ صرف آگ تھا. عجیب آدمی تھا وہ مفلسوں سے کہتا تھا کہ دن بدل بھی سکتے ہیں. وہ جابروں سے کہتا تھا تمہارے سر پہ سونے کے جو تاج ہیں کبھی پگھل بھی سکتے ہیں. وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں. سہولتوں سے کہتا تھا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں. ہواؤں سے وہ کہتا تھا میں تم کو موڑ سکتا ہوں. وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں. وہ آرزو سے کہتا تھا میں تیرا ہم سفر ہوں، تیرے ساتھ ہی چلوں گا میں. تو چاہے جتنی دور بھی بنا لے اپنی منزلیں کبھی نہیں تھکوں گا میں. وہ زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا. تو مجھ سے چاند مانگ لے میں چاند لے کے آؤں گا. وہ آدمی سے کہتا تھا کہ آدمی سے پیار کر. اجڑ رہی ہے یہ زمین کچھ اس کا اب سنگار کر. عجیب آدمی تھا وہ.
وہ زندگی کے سارے غم تمام دکھ ہر ایک ستم سے کہتا تھا میں تم سے جیت جاؤں گا کہ تم کو تو مٹا ہی دے گا ایک روز آدمی، بھلا ہی دے گا یہ جہاں، میری الگ ہے داستاں، وہ آنکھیں جن میں خواب ہیں، وہ دل ہے جس میں آرزو، وہ بازو جس میں ہے سکت، وہ ہونٹ جن میں لفظ ہیں، رہوں گا ان کے درمیاں کہ جب میں بیت جاؤں گا عجیب آدمی تھا. شکریہ.